السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 28ویں پارے کا 7واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 کی شروع کی 6 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ اے ایمان والو، تم لوگ میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ۔ تم ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو جبکہ ان کافروں نے اس سچے دین کا انکار کیا جو تمہیں ملا ہے۔ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمہیں بھی صرف اس لیے مکہ سے نکالتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہو۔ اگر تم فتح مکہ کے لیے میرے راستے میں جہاد کرنے اور میری خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنے شہر سے نکلے ہو، تم ان کی طرف چھپا کر دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، جبکہ میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو، اور تم میں سے جو بھی ایسا کرے تو وہ بے شک سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون۔ اے مسلمانوں، اگر تم کو کفار و مشرکین کہیں پالے تو تمہارے کھلے دشمن بن جائیں اور اپنے ہاتھوں اور زبانوں سے تمہیں تکلیف پہنچائیں، اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ، یعنی اسلام کو چھوڑ دو۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر۔ اے مسلمانوں، قیامت کے دن تمہارے رشتہ دار کام نہیں آئیں گے اور نہ ہی تمہاری اولاد کام آئے گی۔ اس دن اللہ ہی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لابیہ لا استغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ مسلمانوں، بے شک تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین یعنی اچھا نمونہ ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا بے شک ہم لوگ تم سے اور اللہ کے سوا تم جن جن کی عبادت یعنی پوجا کرتے ہو اس کا انکار کرتے ہیں، نتیجتاً ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض کینہ پیدا ہو گیا ہے، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ آزر سے یہ کہنا الگ تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش گناہوں کی معافی مانگوں گا، اور میں آپ کے لیے اللہ کے سامنے کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا ہے اور تجھی کی طرف رجوع کیا ہے اور تجھی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ہمارے رب تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، بے شک تو سب پر غالب، بڑا زبردست، بڑی حکمت والا ہے۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ مسلمانوں، بے شک وہ لوگ یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھی جیسے لوط علیہ السلام تم میں سے ان لوگوں کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ کی ملاقات اور آخرت کی امید رکھتا ہو، اور جو منہ پھیر لے گا تو وہ یاد رکھے کہ اللہ سب سے بے نیاز، تعریف کے قابل ہے، خوبیوں والا ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 28ویں پارے کا 7واں رکوع، جس کے اندر سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 کی شروع کی 6 آیتیں ہیں۔ ممتحنہ نزول کے حساب سے ترتیب نمبر 91، ممتحنہ امتحان دینے والی، امتحان، اس کا ذکر آیت نمبر 10 میں ہے۔ ممتحنہ یہ مدنی سورہ ہے، ہجرت کے بعد مدینہ اور اس کے آس پاس اترنے والی سورت مدنی ہے۔ اس کے اندر 13 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ سورہ ممتحنہ اور بدری صحابی حاطب ابن ابی بلتہ، تمام محدثین اور مفسرین کا اتفاق ہے اس سورت کی شروع کی چند آیتیں بدری صحابی حاطب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ان سے ایک بڑی غلطی ہو گئی، ان کے بال بچے رشتہ دار مکہ میں تھے، وہ چاہتے تھے کہ مکہ والوں کو فتح مکہ کی تیاری کے بارے میں بتا دیں تو ان کے بال بچوں کا وہ لوگ خیال رکھیں گے۔ تو حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط مکہ والوں کے نام لکھا اور ایک عورت کو دے دیا، مگر جیسے ہی وہ عورت روضہ خاک کے پاس پہنچی، روضہ خاک مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے، تو وہی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، اس طرح راز فاش ہو گیا اور وہ خط اس عورت سے لے لیا گیا۔ اس مہم میں 3 صحابہ کرام خط لینے کے لیے گئے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ نے ایمان والوں سے یہی کہا کہ تم اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے اور اللہ کے دشمن کو دوست بنا رہے ہو،
رشتہ داری اور مالداری کام نہیں آئے گی، اولاد کام نہیں آئیں گے۔ تو اس سورہ کی چند آیتیں اتری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدری صحابی حاتب بن ابی بلتہ کی بات سننے کے بعد انہیں معاف کر دیا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر سورہ ممتحنہ حدیث نمبر 4890۔ سورہ ممتحنہ کا خلاصہ، سورہ ممتحنہ کے شروع میں ایمان والوں سے خطاب ہے کہ تم میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تم لوگوں کو گھر سے نکال دیا تھا، کل قیامت کے دن تمہاری رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر آیت نمبر 8 میں ہے کہ ایمان والو، جو تم سے نہیں لڑتے اور جس نے تم لوگوں کو نہیں نکالا، تم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور انصاف کرو۔ اور آیت نمبر 9 میں ہے کہ جو تم سے لڑتے ہیں اور جنہوں نے تم لوگوں کو تمہارے گھروں سے نکال دیا ہے اور تمہارے دشمنوں کا بھی ساتھ دیتے رہیں تو ان سے لڑو، یہ ظالم لوگ ہیں۔ ہجرت کرنے والی ایمان والی عورتوں کا امتحان لے لو، اس کا ذکر ہے کہ وہ شرک نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی۔ آخر میں ہے کہ غیر اللہ کو پکارنے والوں سے جگری دوستی نہ رکھو۔ سورہ ممتحنہ کی شروع کی جو 3 آیتیں بدری صحابی حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ان کے بال بچے مکہ ہی میں رہ گئے تھے، اسی کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر سورہ ممتحنہ حدیث نمبر 4890۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، آیت نمبر 2 پر غور کیجئے، وہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ۔ آخر کہا گیا لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہاری رشتہ داری اور تمہاری مالداری کل قیامت کے دن کام نہیں آئے گی، اولاد کام نہیں آئیں گے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ پھر آگے کہا آیت نمبر 4 میں قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، کہ بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کے ساتھ ایمان والوں کی زندگی میں۔ لیکن اس چیز میں نمونہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، وہ چیز نمونہ نہیں ہے، لیکن بعد میں جب پتہ چل گیا تو استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 114 میں ہے۔ دعا دیکھ لیجئے، ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم نے تیرے اوپر بھروسہ کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، توکل، بھروسہ، پہلے کام کرنا ہے، اس کے بعد بھروسہ کرنا ہے، پہلے اونٹ کو باندھنا ہے، پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ حدیث نمبر 2517۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ عاقلھا وتوکل او اطلقھا وتوکل، میں اونٹ کو باندھوں پھر اللہ پر بھروسہ کروں یا اونٹ کو چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقلھا وتوکل، پہلے اونٹ کو باندھ لو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو پہلے محنت کر لیجئے پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ آیت نمبر 5 پر غور کیجئے، کافروں کی آزمائش سے بچنے کی بہترین دعا ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب کافروں کی آزمائش میں ہم کو نہ ڈال، یعنی ایسا نہ ہو کافر ہم کو آزمانے لگے، ایسا نہ کر، یا پھر ہماری وجہ سے وہ آزمائش میں پڑ جائیں، ایسا نہ ہو، اس لیے ہمیں اسلام کی رسوائی کا ذریعہ نہ بنا، یا ہماری وجہ سے وہ لوگ فتنے میں پڑ جائیں، ایسا نہ ہو، ان لوگوں کو فتنے میں نہ ڈال، ہم لوگوں کو بھی فتنے میں نہ ڈال۔ اس لیے یاد رکھیے گا، جہاں بھی رہیں اسلام کی جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ بیان کرنا ضروری ہے۔ لیکن یہاں کون سے کافروں کا ذکر ہے؟ یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمہیں اپنے گھروں سے نکالا ہے، ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ان کے ساتھ اس طریقے کا ویوہار نہ کیا جائے، کیونکہ ان لوگوں نے گھر سے نکال دیا ایمان والوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا ہے، یعنی جو لڑے ان کے ساتھ لڑائی کا مسئلہ، جو نہ لڑے ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔